السلام علیکم۔ میں نے پچھلے 6 ماہ سے بزنس سٹارٹ کیا، تو اس کے اندر میں نے جو فائدے حاصل کیے ہیں یا مجھے فائدے نظر آئے ہیں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں سب کو۔ اس میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ آزادی۔ جب تک جی چاہے انسان بیٹھا رہے، اپنے بزنس کو ٹائم دے، آگے سے آگے بڑھائے، اور جب جی چاہے کوئی گھر میں مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی مطلب مسئلہ بن گیا تو بندہ بند کر سکتا ہے، کسی بات کا پابند نہیں۔ اور یہ جو نوکری کرنے کا کلچر ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اصل تجارت ہے۔ اور بر صغیر کے اندر جب انگریز آیا تھا، اس سے پہلے مسلمان جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے بزنس کرتے ہیں۔ اب بزنس کا نام سن کے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی لاکھوں کا کاروبار تھا، کوئی منڈیاں تھیں، یا کوئی نہیں، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، مطلب اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت ہندو، سکھ یا مسلمانوں کے علاوہ جو بھی برادری تھی، وہ سارے کے سارے ان سب کے ملازم تھے، مسلمانوں کے ملازم تھے۔ انگریز نے آ کے مسلمانوں کو غلام بنایا اور خود مختار بن گیا، خود مالک بن گیا، ہر چیز پر کنٹرول ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری معیشت کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ پوری میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو چیز بھی ہے، سب چیزوں پر مسلمان مختار نہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز باور کرا دی گئی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نوکری کرنے والے دو قسم کے انسان، ایک وہ نمبر ایک جو فرسٹ پوزیشن پہ جا رہے ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں، دوسرے جو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور دوسرا ہم بزنس کرنے کے بعد جو ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا ہم پریشانیوں کا مطلب ہمارے سامنے ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کرتے ہی ہم لاکھوں میں کھیلنے لگ جائیں گے، یا ہم بہت بڑے مطلب سیٹھ بن جائیں گے، یا ایسا ویسا کوئی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں، کاروبار کے اندر مستقل محنت کرنا اور ایمانداری سے کام کرنا اور اپنے کاروبار کو صحیح اصولوں پر کرنا۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو کہ صحابہ ہمارے مطلب آئیڈیل تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، تو سب کے سب صحابہ تاجر تھے، یہ اپنی زمینوں کے خود مختار ذمہ دار تھے۔ ان کے متحد کام کرنے والے ہندو تھے، کفار تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو آج کا میرا جو مطلب عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بزنس مین باور کرائیں، کہ ہم بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کا مطلب میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزنس مین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کوئی لاکھوں کا کاروبار کریں۔ ہم چاول چنے بیچ لیں، ہم ابلے ہوئے چنے بیچ لیں، ہم ریڑھی لگا لیں، ہم کوئی بھی کام کریں، ہم آزادانہ کام کریں، جو کہ ہمیں ہماری تعلیمات، ہماری تاریخ، ہمارا کلچر سمجھاتی۔ بزنس اگر کریں گے تو ہم مالک کہلائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو خود مختار سمجھیں گے، آزاد سمجھیں گے۔ اگر ہم کسی کے ہاں نوکری کریں گے تو ہم اس کی جی حضوری کے پابند ہیں، طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہمیں جانا ہے۔ اگر ہم نہیں جاتے تو ہماری انکم خراب ہوتی ہیں، اگر ہم نہیں جاتے تو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ملازمت اسلامی کلچر نہیں ٹھہرایا گیا، اور آج بھی اسلام تجارت کو افضل قرار دیتا ہے۔ سچا تاجر جو ہے اس کا انجام نبیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ سچے تاجر کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں حدیث کے اندر۔ تو اس لیے میں سب کو یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ بزنس کی طرف آئیں، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ۔ نوکریاں چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ تھوڑی سی چیز لے کے آپ مارکیٹنگ شروع کر دیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ 5,000 کی کوئی چیز لے کے آپ ایک دکان پہ سیل کر دیں، تھوڑا پروفٹ لے لیں، پھر اس سے خریدیں، پھر اور لے لیں۔ تو اسی طرح بڑھتے 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 مسلسل محنت ہے، محنت کے بعد کامیابی ہے۔ اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر ضرور ملتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بزنس کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، اور آپ بزنس کرنے کے مطلب مائنڈ میں بھی آئے ہوں گے۔ تو بسم اللہ کر کے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔